ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ سے پیوستہ مسلسل 2 خطبہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر آپ کے سامنے دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے جو 1 2 3 خطبہ جمعہ میں نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ میرا وعدہ تھا اور موضوع کا تقاضا بھی تھا کہ اس کو پورا کیا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس سلسلے کو مکمل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو تیسرا دور تھا، ہجرت کے بعد سے لے کر کے وفات تک کا جو آپ کی زندگی کا دور ہے، اس پر آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا کہ مسجد کی تعمیر کا کام آپ نے کیا. 2 یتیم بچے تھے، ان کی زمین خریدی گئی اور پھر اس زمین پر مسجد نبوی، اس دنیا کی دوسری سب سے عظیم مسجد، مسجد حرام کے بعد دوسری سب سے عظیم مسجد مسجد نبوی ہے، اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی. اور جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس مسجد کی تعمیر میں شامل تھے. آپ خود اپنے کندھوں پر پتھر ڈوڑو کر کے لاتے تھے، یعنی آپ ڈائریکشن بھی دے رہے تھے اور آپ اس میں شامل تھے. صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ سب شامل تھے. اور یہ اس اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد تھی جو مسجد کی شکل میں رکھی گئی. بڑی سادہ اور بڑی سمپل یہ مسجد تھی. کچی زمین تھی، کھجوروں کے پتوں اور اس کی شاخوں کی چھت تھی، کھجور کے تنے کے پلرز تھے، 100 ہاتھ لمبی اور 100 ہاتھ چوڑی. یہ کل اس مسجد کا سائز تھا، اس مسجد کی قد و قامت تھی.
اس مسجد سے ہی متصل اس سے ملا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس وقت آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ تھیں اور حضرت سودا تھی، 2 بیویاں تھیں. آپ نے ان کے رہنے کے لیے حجرے بھی اسی مسجد سے بالکل اٹیچڈ، اس سے سٹے ہوئے آپ نے اپنے حجرے بنائے. مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد دوسرا بڑا کام آپ نے یہ کیا کہ مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان آپ نے بھائی چارہ کرایا، اور ایک ایک صحابی کا نام لے کر کے آپ نے کہا کہ یہ مدینہ کے انصار میں سے ہیں اور یہ مکہ کے مہاجرین میں سے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں. اور یہ صرف زبانی بھائی چارہ نہیں تھا، اس وقت کبھی وراثت کے متعلق آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے اس میں یہ بھی طے کیا تھا کہ مدینہ کے یہ انصار جو مکہ کے مہاجرین کے بھائی ہیں، ان کی پراپرٹی کے وارث بھی ہوں گے. یہاں تک کہ اس موقع پر حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مدینہ کے انصار نے قربانی اور ایثار کی وہ مثال قائم کی کہ شاید پوری انسانی تاریخ میں وہ مثال نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کھجوروں کے جو باغات ہیں، ہماری جو کھیتی باڑی ہے، آپ اس کے درمیان بھی بٹوارا کر کے آدھی ان کو دے دیں. لیکن مکہ کے مہاجرین نے بھی اس موقع پر غیرت اور خودداری کا ثبوت دیا اور کہا کہ نہیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے ساتھ میں آپ کے، اور جو پیداوار ہوگی وہ ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے، لیکن ہم مالک نہیں بنیں گے اس پراپرٹی یا اس کھیت، اس باغ کے ہم مالک نہیں بنیں گے. تو اس طریقے سے یہ دوسرا اہم کام کیا اللہ کے رسول نے. تیسرا اہم کام کیا، مدینہ کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے. تو یہودیوں سے اللہ کے رسول نے ایگریمنٹ کیا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے ساتھ ہو، ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے، مدینہ کے اوپر کوئی باہری حملہ ہوا ہم مل کر کے مقابلہ کریں گے. وقتی طور پہ یہودیوں نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا اور اس معاہدے سے وہ راضی ہوئے، لیکن آگے چل کر کے ایک ایک کر کے یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، تینوں نے یعنی اس ایگریمنٹ کو توڑا اور بے ایمانی کی، اور پھر وہ ان کا انجام بھی بہت برا ہوا. لیکن اللہ کے رسول نے یہ 3 بڑے بڑے کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر کی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا، اور یہودیوں کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا. مدینہ آنے کے بعد بھی مشرکین مکہ کو چین نہیں. مدینہ کے اندر ایک جماعت تھی عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کی. ان لوگوں نے بظاہر اللہ کے رسول کی بات مان لی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا، مگر عبداللہ ابن ابی اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے مدینہ کا سردار اور مدینہ کا بادشاہ بننے والا تھا. تو اللہ کے رسول جب مدینہ میں آئے، ظاہر ہے کہ اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، اس کے سر کا تاج خطرے میں پڑ گیا. وہ اللہ کے رسول سے حسد کرنے لگا، اور اس کے ساتھیوں کا جو ایک ٹولہ تھا، اسی کو منافقین کا ٹولہ کہا جاتا ہے، منافقین کی جماعت کہا جاتا ہے. مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے ان منافقین سے خط و کتابت کی، انہیں مسلمانوں کے خلاف ابھارنے اور بھڑکانے کی کوشش کی. یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں. مکہ میں مسلمانوں نے جو ظلم و ستم کی زندگی سہی تھی، جو پریشانیاں جھیلی تھی، ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی. مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کے اندر تھوڑی طاقت آئی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی کہ تم اپنے ڈیفنس کے لیے تم ان سے جنگ کر سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو. انہوں نے تم سے تمہارا مال چھینا ہے، تمہارے وطن سے تم کو نکالا ہے، تمہیں گھر بار سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو. چنانچہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان پہلی جنگ جو ہوئی وہ رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی، جس کو ہم جنگ بدر کہتے ہیں. یہ پہلے لڑائی کی پوزیشن نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارت کا مال تجارت کا قافلہ لے کر کے ملک شام سے مکہ جا رہا ہے. ابھی حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے اگر میں جا رہا تھا بولو تو ناراض نہ ہو. ابھی یعنی وہ مشرکین کے نمائندے تھے، مشرک تھے وہ. تو حضرت ابو سفیان یہ بہت بڑا ایک مال تجارت سے لدا ہوا ایک قافلہ لے کے جا رہے تھے. اچھا، ان کی مجبوری یہ تھی کہ مکہ سے شام کا جو راستہ تھا اس میں مدینہ آنا تھا، وہ ان کے روٹ میں تھا، ان کے راستے میں تھا، ان کے لیے کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس قافلے پر ہم لوگ حملہ کریں گے. یہ حملہ صرف اس مال تجارت کو حاصل کرنے کے مقصد سے نہیں، بلکہ مشرکین سے بدلہ لینے کے مقصد سے بھی، اور اکنامیکل طریقے سے ان کو بلاک کرنے کے لیے بھی بہت ضروری تھا. لیکن چونکہ ابو سفیان کے اس قافلے میں زیادہ لوگ نہیں تھے، 40-50 لوگ تھے، اور باقی سارا اونٹ تھا، قافلہ تھا، تو صحابہ کرام کی بہت تھوڑی سی جماعت اس
قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ ادھر ابو سفیان کو جب خبر لگی کہ مدینہ سے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ مجھ پر حملہ کرنے والے، اس نے فوراً بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ایک آدمی کو مکہ بھیجا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے ورنہ پورا قافلہ میرا لوٹ جائے۔ مکہ میں جب خبر پہنچی تو مکہ سے تقریباً 1000 کا لشکر جو ہے وہ تیار ہو کر کے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ سے نکل پڑا۔ بہرحال جب اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ اب یہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے اور اب یعنی جنگ کے حالات ہیں، ابھی تک تو قافلے کے اوپر حملے کا معاملہ تھا، اب جنگ ہونے والی ہے، مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ 1000 کے قریب کا لشکر آ رہا ہے اور 313 کی تعداد عام طور سے علماء نے لکھی ہے، یہ ایک طرف مسلمانوں کی تعداد تھی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں، جنگ ہوگی ہم دیکھیں گے، ہماری تعداد کم ہے لیکن ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، مقابلہ کریں۔ اس کے بعد حضرت مقداد ابن عمرو اٹھے، یہ تینوں صحابہ مہاجرین میں سے تھے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے انصار صحابہ اپنے دل کی بات پیش کریں، اس لیے کہ اس فوج میں اکثریت ان کی تھی، 67 مہاجرین تھے، باقی سب انصار تھے، تو جنگ کی جو ذمہ داری تھی وہ انصار کے کندھوں پر تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول شاید آپ ہماری بات جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، کہ اے موسیٰ جا کے تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم لو فزت بنا فی هذا البحر، یہ تو خشکی کی بات ہے، اگر آپ ہمیں لے کر کے سمندر میں چلے جائیں لخذناه معك، ہم آپ کے ساتھ سمندر میں جانے کو تیار ہیں۔ انا لصبر فی الحرب صدق فی اللقاء، اے اللہ کے نبی ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہے، ہم نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، مرتے دم تک ہمارا ایک ایک بچہ آپ کا ساتھ دے گا، میدان جنگ میں ڈٹے رہیں گے۔ فصر بنا علی برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر کے آپ چلیں۔ اللہ کے رسول کا دل باغ باغ ہو گیا۔ 17 رمضان کو یہ لڑائی لڑی گئی۔ لڑائی کے پہلے کی رات اللہ کے رسول نے رات بھر اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں گزاری۔ ظاہر ہے کہ تعداد کے اعتبار سے، سامان کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے یہ جنگ جو ہے یعنی کوئی کمپیریزن کی جنگ تھی نہیں، کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ ایک طرف 300، ایک طرف 1000، ادھر صرف 2 گھوڑے، ادھر سینکڑوں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ہتھیار تھے، مسلمان کمزور تھے، ان کی تعداد بھی کم تھی۔ اللہ کے رسول نے رات بھر دعائیں کی، اور اس دعا میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر اس سرزمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اتنا رو رو کر کے آپ دعائیں کر رہے تھے، اتنا گڑ گڑا رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے سے آ کر کے اللہ کے رسول سے چمٹ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اللہ آپ کے سہارے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اس جنگ میں فرشتوں کو بھیجا، خود حضرت جبرائیل علیہ السلام اس جنگ میں مشرکین کا صفایا کرنے کے لیے، اور یہ جنگ جو ہے یہ مشرکین کے لیے بڑی بھاری ثابت ہوئی۔ ابو جہل اس فوج کا کمانڈر تھا، اس لشکر کا کمانڈر تھا۔ 2 بچوں نے، انصار کے 2 بچوں نے، حضرت معاذ ابن عمرو نے اور حضرت معوذ ابن افرا، 2 بچوں نے اس کو قتل کیا۔ اتنا بڑا اس امت کا فرعون اس کو کہا جاتا ہے، بڑا مغرور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرور کو کیسے خاک میں ملایا۔ 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 مشرکین قیدی ہوئے، مسلمانوں کے بہت تھوڑے سے لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بہرحال یہ جب یہ جنگ ہوئی تو ظاہر ہے مشرکین کے اندر انتقام کے جذبات بڑھ گئے، اور وہ جو ابو سفیان مال تجارت لے کر کے آئے تھے، اب مشرکین نے یہ طے کر لیا کہ اب یہ پورا مال اب ہم بدلہ لینے کے لیے جنگ کریں گے اور ہم یہ پورا مال اس پر انویسٹ کریں گے۔ لاکھوں کا مال تھا، اس سے ہتھیار خریدے گئے، تیاری کی گئی، اور 1 سال بعد شوال سن 3 ہجری میں دوسری جنگ ہوئی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر بھی اللہ کے رسول نے صحابہ کی میٹنگ کی اور کہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے صحابہ کی رائے تھی ہمیں مدینہ میں رہنا چاہیے، جب وہ لوگ مدینہ کے قریب آئے تب مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت حمزہ وغیرہ کی رائے تھی کہ نہیں ہمیں مدینہ کے باہر نکل کے اٹیک کرنا چاہیے۔
اسی رائے پر اللہ کے رسول نے اتفاق کیا اور مدینہ سے کچھ دور ایک مقام ہے احد کے مقام پہ یہ جنگ لڑی گئی۔ لڑائی کی ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے احد کے میدان میں ایک پہاڑی تھی، وہاں 50 صحابہ کو، تیر انداز صحابہ کو طے کیا کہ جنگ کے حالات جو بھی ہوں آپ کو اس پہاڑی سے نہیں ہٹنا ہے، یہ ہمارا بڑا کمزور پوائنٹ ہے، اگر یہ جگہ خالی ہوگی تو دشمن پیچھے سے ہم پر اٹیک کر سکتا ہے۔ ان 50 صحابہ کا کمانڈر بنایا، ان 50 صحابہ کی قیادت کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو دی تھی۔ جنگ وہ شروع ہوئی، مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، حالات یہ ہو گئے مشرکین بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے میدان میں آگے بڑھے۔ اب وہ جو 50 تیر انداز پہاڑی پر تھے، انہوں نے جب جنگ کا یہ نقشہ دیکھا تو وہ آپس میں کہنے لگے اب تو جنگ ختم ہو گئی، اللہ کے رسول نے جو ہمیں یہاں ٹکے رہنے کا، رکے رہنے کا حکم دیا تھا وہ حکم ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، اب یہ وقت ہے مال غنیمت حاصل کرنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر منع کرتے رہے، روکتے رہے کہ اللہ کے رسول کی سختی کے ساتھ یہ تاکید رہی ہے کہ ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے تو ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ 50 میں سے 40 لوگ میدان جنگ میں چلے گئے، وہاں صرف 10 لوگ بچے۔ مشرکین کی فوج میں جو رسالہ تھا، جو مشرکین کی فوج کا سب سے میجر حصہ تھا، اس کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ ظاہر ہے کہ جنگ کے میدان میں خالد بن ولید جب مسلمان نہیں تھے تب بھی وہ بہت تیز تھے، بہت جینیس تھے۔ مشرکین بھاگ رہے ہیں، مشرکین ہار چکے ہیں، خالد بن ولید کی نگاہیں اس پہاڑی ٹکڑے پر ہے جہاں پہ وہ 50 تیر انداز متعین تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب تو وہاں صرف 10 لوگ بچے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں پر اس پہاڑی کے راستے پیچھے سے اٹیک کیا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، چکی کے دونوں پارٹوں میں مسلمان پھنس گئے، سامنے جو مشرکین تھے وہ اور پھر پیچھے سے حضرت خالد بن ولید کا جو یہ لشکر آیا، مشرکین حاوی ہو گئے، مسلمان شکست کھانے لگے۔ حالات یہ ہو گئے اللہ کے رسول زخمی ہو گئے۔ عبداللہ ابن قمعہ نام کے ایک ظالم آدمی نے اللہ کے رسول کے کندھے پر اٹیک کیا، آپ کے چہرے پر حملہ کیا، آپ کے چہرے پر جو خود جو جنگ میں جو ایک چہرے کو ڈھانکنے کے لیے، کور کرنے کے لیے ایک چیز پہنی جاتی تھی، اس کی کڑیاں اللہ کے رسول کے گال میں دس گئی، آپ کے دانت ٹوٹ گیا، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو لہو لہان کر دے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ۔ اے نبی آپ کو اختیار نہیں یہ کہنے کا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو ان پر اپنی نظر کرم کر سکتا ہے، انہیں ہدایت کی توفیق بھی دے سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یہ جملہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال اس افراتفری کے ماحول میں افواہ اڑ گئی، اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول کی شہادت کی خبر اڑی بہت سارے صحابہ بھاگنے لگے، اللہ کے رسول کے ساتھ چند صحابہ جنگ احد کے اس مشکل وقت میں ڈٹے رہے۔ بعد میں پھر باقی صحابہ بھی آئے، لیکن 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، اور مشرکین نے کئی لوگوں کی، کئی صحابہ کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی تھے اور اللہ کے رسول کے سفیر تھے مدینہ میں، وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ابو سفیان نے مذاق اڑایا اور کہا کہ الحرب والسجال، جنگ تو ڈول کی طرح ہوتی ہے، جیسے ڈول الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بدر میں تم بھاری تھے آج ہم بھاری ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، قتلاکم فی النار وقتلانا فی الجنہ، جنگ برابر کی نہیں ہے، تمہارے جو لوگ مارے گئے وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمارے جو شہید ہوئے وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا قولوا حبل، حبل کا مقام بلند ہو۔ تو ادھر سے اللہ کے رسول نے صحابہ کو تم نعرہ لگاؤ اللہ اکبر اللہ اجل، اللہ بڑا ہے، اللہ بلند ہے۔ تو بہرحال یہ جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو ایک دھکا لگا مگر ایک سبق بھی ملا۔ ایک تو اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج میں سے جو منافق تھے وہ الگ ہو گئے۔ اللہ کے رسول جنگ احد میں جب مدینہ سے نکلے تھے 1000 لوگ تھے، مگر راستے میں 300 منافق الگ ہو گئے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم اس جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے۔ تو منافقین کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا، اور پھر رسول کی ایک نافرمانی اس جنگ میں کتنی بھاری پڑی، یہ سبق بھی مسلمانوں کو ملا۔ تو یہ دوسری بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مدینہ کی زندگی میں لڑی گئی۔ اس کے بعد یہودیوں کے کچھ قبیلوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کی، اللہ کے رسول نے بہرحال ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ سن 4 ہجری میں غزوہ احزاب لڑی گئی۔
اس میں مشرکین کا بہت بڑا لشکر، جتنے بڑے بڑے مشرکین کے قبیلے تھے سب اکٹھا ہو گئے، اور یہودی بھی اس میں شامل تھے ان کے ساتھ۔ 12,000 کا لشکر اور مدینہ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے یہ تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے بڑی نازک صورتحال تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل کی کہ یہاں یہ موقع تھا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، غزوہ خندق کا وہ موقع تھا جب مسلمان ہلا دیے گئے۔ بڑی نازک صورتحال تھی، چھوٹی سی آبادی تھی مدینہ کے اندر مسلمانوں کی، پھر خود مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، جو اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مگر غزوہ احزاب کے موقع پر اس قبیلے نے بھی غداری کر دی تھی۔ سامنے سے 12,000 کا لشکر اٹیک کرنے والا ہے اور خود مدینہ کے اندر یہودیوں کا یہ قبیلہ غداری پر آمادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی نے اس موقع پر یہ رائے دی کہ ہمارے یہاں جب ایسے حالات ہوں کہ ہم مقابلہ کرنے کی چھمتا نہیں رکھتے تو ہم خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن ہم تک پہنچ ہی نہ سکے۔ چنانچہ خندق کھودی گئی مدینہ کے باہر، جہاں سے مدینہ کی سرحد شروع ہوتی تھی وہاں خندق کھودی گئی، بڑی لمبی چوڑی خندق، اور بڑا آسان کام نہیں تھا چٹانوں کو پھاڑ پھاڑ کے 10 خندق بنانا، گہری اور لمبی خندق۔ صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول نے بھوکے پیاسے رہ کے فاقے کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے وہ خندق بنائی۔ مشرکین کا جب لشکر پہنچا تو خندق کو کراس کرنے کی ہمت نہیں کر پایا، لیکن مقابلے کی بھی نوبت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مدد کی اور ایک سخت ہوا آئی، آندھی آئی، مشرکین کے جو خیمے وغیرہ تھے ٹوٹ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے سب جانور بھاگنے لگے اور ان کو پھر اپنا پورا یہ لشکر وہاں سے لے کر بھاگنا پڑا۔ تو غزوہ احزاب میں کوئی باضابطہ مقابلہ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں، بس تھوڑی بہت تیر اندازی، تھوڑی جھڑپ ہوئی، لیکن جب یہ لشکر مایوس ہو کر کے واپس لوٹا تو پورے عرب میں مسلمانوں کی ایک دھاک جم گئی، کیونکہ اس سے بڑا لشکر اب مسلمانوں پر اٹیک نہیں کر سکتا تھا۔ غزوہ احزاب میں 12,000 کا لشکر اور مشرکین کے تمام قبیلوں کا لشکر اکٹھا ہو گیا تھا، تو مسلمانوں کی ایک دھاک پورے عرب میں جم گئی، اور اس کے بعد مسلمان اسلام کی تبلیغ میں بھی زور و شور سے لگ گئے۔ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ میں مکہ جا رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اپنے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، اپنے بال کو مڑا رہا ہوں۔ آپ نے صحابہ کو یہ خواب بتایا اور کہا انشاءاللہ ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ جائیں گے۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام کو لے کر کے اللہ کے رسول مکہ سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں جگہ پڑتی ہے حدیبیہ، وہاں پہ مشرکین نے روک دیا، کہا آپ کو مکہ میں انٹری کی اجازت نہیں ملے گی۔ مشرکین کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے پہلے عروہ ابن مسعود ثقفی آیا، اس نے اللہ کے رسول سے بات کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں لائے ہیں، جو تلواریں ہیں وہ میان کے اندر ہیں، ہم عمرہ کریں گے چلے جائیں گے۔ اسی موقع پر صلح حدیبیہ ہوئی، وہ ایگریمنٹ ہوا مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، اور اس ایگریمنٹ میں یہ طے پایا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر کے عمرہ کریں گے اور 3 دن مکہ میں رہیں گے۔ یہ بھی طے پایا کہ 10 سال تک اب دونوں فریق میں جنگ نہیں ہوگی۔ یہ بھی طے پایا کہ مسلمانوں کا کوئی آدمی اگر مدینہ سے مکہ چلا جائے تو مشرکین اسے نہیں لوٹائیں گے، اور مشرکین کا کوئی آدمی اگر مدینہ چلا آئے تو مسلمان اسے لوٹا دیں گے۔ یہ جو دفعہ تھی اس پوری ایگریمنٹ کی، یہ جو دفعہ تھی، اس میں بظاہر مسلمان بہت ڈاؤن ہو رہے تھے، مگر اللہ کے رسول نے صلح کرنے کے لیے اس دفعہ کو بھی مان لیا۔ حضرت عمر وغیرہ بہت ناراض تھے اس دفعہ کو لے کر کے کہ یہ تو ہم اسلام پر، ہم حق پر ہیں، تو ہم اتنے ڈاؤن ہو کر کے کیوں صلح کریں؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مصلحت کے طور پہ کہا نہیں، ہم اس صلح کے لیے تیار ہیں۔ اس صلح کے بعد اب جب جنگ کے حالات بند ہو گئے، اب مسلمانوں کو کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ مسلمانوں کے جو رشتہ دار مکہ میں تھے وہ ان کے پاس آتے جاتے تھے، انہیں دعوت و تبلیغ کرتے تھے۔ آس پاس کے جتنے قبائل تھے انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنے لگے۔ جو بڑے بڑے اس دور کے بادشاہ تھے، اس بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے جو حکمراں تھے، اللہ کے رسول نے ان کو خطوط لکھ کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا جو پیریڈ ہے یہ مسلمانوں کے بڑے فیور کا پیریڈ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے آئے اور آپ نے عمرہ بھی کیا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد اب جو ہے پورے عرب میں ایک طریقے سے اسلام گھر گھر پہنچ گیا تھا۔ سن 8 ہجری میں وہ موقع آیا جب فتح مکہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ اب مسلمان مشرکین سے جنگ نہیں کریں گے، اور جس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے وہ قبیلہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مانا جائے گا اور کوئی اس سے لڑائی نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں کے جن قبیلوں کے ساتھ معاہدہ تھا اس میں قبیلہ تھا بنو خزاعہ، اور مشرکین کا معاہدہ تھا بنو بکر کے ساتھ۔ تو جیسے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان لڑائی پر پابندی تھی، ویسے ان دونوں قبیلوں کے درمیان بھی لڑائی پر پابندی تھی۔
مگر مشرکین نے ایگریمنٹ کو توڑا اور بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاع کے لوگوں پر حملہ کیا اور کئی لوگوں کو بے قصور مار ڈالا۔ بنو خزاع کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمیں یا تو بدلہ چاہیے، قصاص چاہیے یا دیت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پیغام بھجوایا کہ یا تو آپ اعلان کر دیں کہ بنو بکر کے ساتھ اب آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، یا پھر قاتلوں کو جن لوگوں نے قتل کیا ان سے قصاص لیں۔ مشرکین نے بڑا بیکار سا جواب دیا اور کہا جو ہو، ہم جو حالات بھی ہو ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے صاف آپ سمجھ گئے کہ اب مشرکین کا ارادہ اس معاہدے کو توڑنے کا ہے۔ آپ نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ اب ہم ڈائریکٹ ان پر حملہ کریں گے۔ 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ کے لیے نکلے۔ بہرحال اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، آپ مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ مشرکین کی اتنی مجال نہیں تھی وہ مقابلہ کرتے۔ مشرکین کو احساس ہو گیا کہ ہم نے غلطی کی۔ ابو سفیان کو انہوں نے صلح کرنے کے لیے بھیجا بھی اللہ کے رسول کے پاس، مگر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جب ہم نے آپ سے صلح کی پیشکش کی تھی آپ نے قبول نہیں کیا، اب ہم بھی آپ کی بات نہیں مانیں۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول مکہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ جو ایک زمانے سے بتوں کا اڈا بنا تھا اور 360 بت اس کے اندر رکھے تھے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تصویریں رکھی تھی، اللہ کے رسول نے سب کو صاف کیا، خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ جب خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو مکہ کے وہ مشرکین جنہوں نے آپ پر نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے، نماز کی حالت میں آپ کے گردن پر اونٹنی کی بچہ دانی ڈالی، آپ کے گردن دبانے کی کوشش کی، آپ کے ساتھیوں کو آپ کو وطن سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آج سب بستہ کھڑے ہیں، لائن سے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کیا امید ہے تمہیں مجھ سے؟ میرے ساتھ تو تم نے جو کیا سو کیا، آج تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ مکہ کے مشرکین نے کہا کہ یار اے محمد، آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں، شریف ہیں اور شریف کے بیٹے ہیں، آپ سے اچھی امید ہے۔ اللہ کے رسول نے شرافت اور رحمت اور مربت کی ایک مثال قائم کی۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم، وہی جواب دیا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیا تھا، مگر جب حضرت یوسف کے پاس وہ بیچارے بھکاری کی طرح پہنچے تھے، اناج کی بھیک مانگنے کے لیے پہنچے تھے، تو اس موقع پر حضرت یوسف نے بڑپن ظاہر کرتے ہوئے اپنے سب بھائیوں کو معاف کر دیا، ان کی غلطی کو درگزر کر دیا۔ آج وہی تاریخ مکہ میں دہرائی جا رہی ہے۔ مکہ کے قریش کے ان لوگوں نے محمد رسول اللہ کو اپنے وطن سے نکالا تھا، ظلم و ستم کیا تھا۔ آج اللہ کے رسول کو ان کے اوپر کنٹرول حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا اور کہ اللہ تثریب علیکم اليوم، آج محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لے گا، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اسی موقع پر حضرت ابو سفیان بھی اسلام لائے۔ فتح مکہ کے بعد اب ایک طریقے سے پورے مکہ میں مسلمانوں کا کوئی مخالف نہیں تھا، لے دے کر کے خیبر میں یہودی تھوڑے سے تھے، وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، باقی ہر قبیلے میں ایک بڑی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے لوگ۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح، سورہ نصر کی آیتیں نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ قرآن کی آخری سورت ہے، مکمل سورت جو اتری ہے، اس میں اللہ نے کہا کہ جب اللہ کی طرف سے فتح و کامرانی آ جائے اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے تو اے نبی فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا سن 10 ہجری میں۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے۔ مدینہ سے جو صحابہ آئے تو وہ آئے، خود مکہ اور مکہ کے آس پاس کے جتنے قبائل تھے سب فتح حجۃ الوداع کے موقع پر اکٹھا ہو گئے۔ اور میدان عرفات میں جب اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے تو تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس مجمع میں آپ کے سامنے تھے۔ اب یہ وہ موقع تھا جب اسلام مکمل ہو چکا تھا، شریعت کے احکام نازل ہو چکے تھے، اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا تھا۔ اسی خطبے میں اللہ کے رسول نے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ سے کہا تھا کہ انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، تم سے اللہ کے یہاں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تو 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا تھا اور بیک زبان جواب دیا تھا کہ نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا، آپ نے اللہ کی امانت ہمیں دے دی اور آپ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، آپ نے امت کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول کو احساس ہو چکا تھا کہ مشن پورا ہو چکا ہے، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچ چکا ہے، پورا جزیرۃ العرب اب نعرے تکبیر سے گونج رہا ہے، اب یہاں مشرکین کی کوئی شان و شوکت نہیں بچی ہے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر اب بار بار یہ کہہ بھی رہے تھے کہ لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، آئندہ سال تمہیں محمد نہیں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال امید ہے کہ میں تم سے پھر مل نہیں پاؤں گا۔ آپ کو احساس تھا اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔
حجۃ الوداع ظاہر ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا ہے، اور اس کے بعد محرم صفر ربیع الاول 2.5 مہینے کے اندر اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ معاف کیجیے، صفر کے مہینے میں وفات سے چند روز پہلے اللہ کے رسول کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک جنازے میں آپ شامل ہونے جاتے ہیں، واپسی لوٹتے ہیں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے، یہ آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ بیماری کے ایام میں آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنی بیوی حضرت عائشہ کے گھر میں اپنے ایام گزاریں۔ تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دی اور اپنی زندگی کے آخری ایام آپ نے اما عائشہ کے گھر میں گزارے۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے رسول کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جب بیماری اتنی زیادہ ہو گئی، سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا اور جمعرات کے دن مغرب کی نماز آپ نے آخری نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز کے لیے آپ نے اٹھنا چاہا، بار بار بے ہوش ہو جاتے، نماز پڑھانے کی سکت نہیں تھی۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو بکر صدیق کو امام بنایا جائے، چنانچہ انہوں نے 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے رسول کی حیات میں پڑھائی۔ سوموار کے دن، دوشنبہ کے دن چاشت کا وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ انتقال کے پہلے آپ نے امت کو جو نصیحتیں کی، اس میں ایک تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی، نماز کی پابندی کے بارے میں لوگوں کو تاکید کی، قبر پرستی کے فتنے سے امت کو روکا۔ اللہ کا نبی جب اس دنیا سے جا رہا ہے، کوئی پراپرٹی، کوئی دولت، کوئی دنیا کا عیش و آرام چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے اس حال میں کہ آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہے، اس حال میں جا رہے ہیں کہ ایک ٹوٹا پھوٹا کمزور سا کچا سا مکان ہے جس میں آپ کی بیویاں رہتی ہیں۔ آپ نے اپنی بیویوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول تھے۔ کوئی دنیا دار انسان ہوتا، وہ دنیا میں اپنی زمین جائیداد، جس کو اتنا اختیار ملا ہو، اتنا پاور ملا ہو، اتنے چاہنے والے ملے ہوں، وہ نہ جانے کیا کیا بناتا، مگر آپ اللہ کے سچے رسول تھے۔ آپ نے اپنی دنیا کے لیے کچھ نہیں بنایا، بلکہ آپ کو وفات کے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار بھی دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو کچھ دن اور آپ کو دنیا کی نعمتیں مل جائیں، دنیا کی زندگی مل جائے، مگر آپ نے اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ وفات کے پہلے آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو سب سے اعلیٰ رفیق ہے، تو اپنی رفاقت میں مجھے بلا لے۔ اللہ کے رسول کی وفات 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوئی، سوموار کا دن تھا۔ وفات کے بعد پورے مدینہ میں ظاہر ہے کہ ماتم اور صدمے کا ماحول تھا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا برا حال تھا، آپ کی بیویوں کا برا حال تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے رسول جس دن مدینہ آئے اس سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ تاریک کوئی دن نہیں تھا۔ آپ کی جنازے کی نماز کسی امام نے نہیں پڑھائی، جماعت سے نہیں پڑھی گئی۔ آپ کے کمرے میں جتنی جگہ تھی اتنی تعداد میں لوگ آتے، 4-5 جتنے لوگ آپ آتے تھے، انڈیویجولی الگ الگ لوگ اپنی اپنی جنازے کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو نہلانے میں، آپ کو قبر میں اتارنے میں آپ کے اہل بیت، آپ کے گھر کے لوگ اور آپ کے خاص جو صحابہ تھے، آپ کے غلام تھے، حضرت شکران کا نام آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید کا نام آتا ہے، حضرت علی کا نام آتا ہے، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں کا نام آتا ہے۔ ان لوگوں نے آپ کو نہلایا۔ نہلانے کے ٹائم بھی لوگ صحابہ کرام کنفیوزڈ ہو گئے کہ آپ کا کپڑا کیسے اتاریں، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے نے آواز دی کہ اللہ کے رسول کا کپڑا نہیں اتارا جائے گا۔ اسی حال میں آپ کے بدن پہ کپڑا تھا، کپڑے سمیت آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو 3 سوتی چادروں میں کفنایا گیا، اور بدھ کے روز آپ کو آپ کے اسی حجرے میں جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی آپ کو دفنایا گیا۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت کی میں نے ایک جھلکی کہہ لیجیے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول کی پوری زندگی ہمارے لیے نصیحت ہے، نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں، ایک اچھے باپ بننے کے لیے بھی پڑھیں، ایک اچھے شوہر بننے کے لیے پڑھیں، ایک اچھے انسان بننے کے لیے بھی پڑھیں۔ اللہ کے رسول کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کا لین دین، آپ کا شادی بیاہ، آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت اور آپ کی اتباع میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی سے عقیدت اور محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ رب العالمین اپنے نبی سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کے اہل بیت سے اور ان تمام لوگوں سے جن سے اللہ کے نبی نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ ہمیں سچی اور صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ ملک کے بعض حصوں میں فساد کی خبریں بھی آ رہی ہیں، تریپورہ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، تصویریں آ رہی ہیں کہ وہاں مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تمام فسادی اور ظالم لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے، اور اللہ ہمارے ملک کے امن اور سکون کو برقرار رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون